تین قسم کے صدقے ایسے ہیں جن صدقوں کا دینا انسان کو بہت جلد دولت مند بنا دیتا ہے، لیکن بس آپ نے صدقہ دیتے وقت ایک غلطی نہیں کرنی۔ آج کی ویڈیو میں دولت مند بنا دینے والے ان تین صدقوں کی بھی بات کریں گے اور اس غلطی کی بھی جو صدقہ دیتے وقت کر دینے سے صدقے کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بار داتا علی ہجویری گنج بخش کے پاس ایک شخص آیا۔ یہ شخص دیکھنے میں بہت ہی زیادہ امیر نظر آ رہا تھا۔ اس نے شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ ویسے کپڑے اس وقت کے بادشاہ بھی نہیں پہنتے تھے۔ یہ شخص بہت ہی عالیشان بگھی میں آیا جس کے آگے دو سفید گھوڑے تھے۔ گھوڑے بھی بہت زیادہ قیمتی تھے، عربی نسل کے گھوڑے تھے اور وہ بھی بالکل سفید، جن کی قیمت اس وقت بھی لاکھوں میں تھی۔ جیسے ہی یہ شخص اپنی بگھی سے اتر کر داتا علی ہجویری گنج بخش کے پاس آتا ہے تو داتا علی ہجویری اس شخص کو دیکھنے کے بعد تھوڑی حیرانی میں پڑ جاتے ہیں۔ ابھی داتا علی ہجویری اس شخص کے بارے میں کچھ سوچ رہے تھے کہ یہ شخص آ کر سلام کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ داتا علی ہجویری، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں جو کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ دولت اور پیسوں سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آنے والے 5 سال کے لیے آپ کے یہاں جتنا بھی لنگر پکے گا، اس لنگر کی جتنی بھی قیمت ہوتی ہے ان تمام قیمت کو میں ادا کروں گا، یعنی اگلے 5 سال کا لنگر جو یہاں آپ دیں گے وہ میری طرف سے ہوگا۔ داتا علی ہجویری جب اس شخص کی یہ بات سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خاصیت، یہ طاقت دی ہے کہ میں کسی کی بھی پیشانی پر لکھی ہوئی قسمت کو پڑھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنا دولت مند ہوگا یا کتنا غریب، لیکن میں نے جب تمہاری قسمت پڑھی، تمہاری پیشانی پڑھی تو میں حیران ہو رہا ہوں۔ دیکھنے میں تم بہت زیادہ دولت مند نظر آتے ہو، لیکن تمہاری قسمت میں تو لکھا ہوا ہے کہ تم کبھی بھی دولت مند نہیں ہو سکتے اور پوری زندگی غربت میں کاٹو گے۔ یہ بات سن کر وہ شخص ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ آج تک میں گن نہیں سکا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اتنی زمینیں ہیں کہ میں صبح چلنا شروع کروں تو شام تک چلتا رہتا ہوں، لیکن زمینیں ختم نہیں ہوتی۔ اتنے مویشی، اتنے گھوڑے ہیں کہ ان کا بھی حساب نہیں۔ اس شخص کی یہ تمام باتیں سن کر داتا علی ہجویری حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسا کون سا راز ہے کہ تم اتنے زیادہ دولت مند ہو، جبکہ تمہاری قسمت میں تو دولت لکھی ہی نہیں۔ جس کے بعد ایک بار پھر سے وہ شخص مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ داتا علی ہجویری، اصل میں 3 قسم کے صدقے دیتا ہوں اور انہی صدقوں کی برکت ہے کہ میرے پاس آج اتنی دولت ہے اور غربت تو میرے پاس تک نہیں بھٹکتی۔ جس کے بعد داتا علی ہجویری کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ تم کون سی قسم کے صدقے دیتے ہو اور ان صدقوں کو دینے سے کیسے تمہارے پاس اتنی زیادہ دولت آ گئی۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر میں اپنی عزت کا صدقہ دیتا ہوں۔ میں ایک ایسا صدقہ دیتا ہوں جس کے بعد میری عزت پر کبھی آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ میری عزت کی حفاظت خود فرشتے کرنے لگتے ہیں۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانے یا عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اس شخص کا کہنا تھا، اس لیے ہمیشہ میں عاجز رہتا ہوں، کبھی کسی غریب پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو میں اتنی ہی اپنی آواز نیچے کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے تو میں اتنی ہی زیادہ اس سے تہذیب سے پیش آتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو میں اس کی گالی کے جواب میں اسے دعا دیتا ہوں، اور یہی میرے لیے عزت کا صدقہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ عزت سے نوازا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ دور دور سے لوگ صرف مجھ سے ملنے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عادت کے نتیجے میں اس عزت کی بڑھا دی کہ لوگوں کے درمیان میں بہت ہی زیادہ عزت دار شخص بن گیا ہوں۔ اس شخص کا مزید کہنا تھا، کیونکہ غریبوں کی لوگ عزت نہیں کرتے، عزت صرف دولت مند کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بہت زیادہ دولت سے نواز دیا ہے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ جبکہ میں دوسرا صدقہ دیتا ہوں کیونکہ میں شروع سے ہی جانتا تھا میرا نصیب اتنا اچھا نہیں،
میرے نصیب میں دولت مند ہونا یا زیادہ امیر ہونا تو لکھا ہی نہیں، بس میں اتنا ہی کما پاؤں گا کہ 2 وقت کی روٹی کھا لوں، وہ بھی بہت مناسب سی۔ میری قسمت میں کبھی بھی دولت مند ہونا نہیں لکھا تھا، اس لیے میں نے نصیب بدلنے کا صدقہ دینا شروع کیا۔ داتا علی حجویری پوچھتے ہیں کہ نصیب بدلنے والا کون سا صدقہ ہوتا ہے؟ اس شخص کا کہنا تھا، میں نے دوسروں کے نصیب اپنے ساتھ جوڑ لیے، جس وجہ سے ان لوگوں کے نصیب سے مجھے ملنے لگا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں۔ فجر کی نماز ادا کرنا تو فرض ہے۔ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد میں اپنی چھت پر چلا جاتا ہوں، اور چھت پر جانے کے بعد پہلے پہل میں نے پرندوں کے لیے پانی ڈالنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں گھر کے نیچے جاتا اور گلی میں جو 4 پائے تھے ان کے لیے پانی کا برتن رکھا تھا۔ شروع میں نے صرف پرندوں اور جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور جیسے ہی میرے حالات بہتر ہوئے تو میں نے پرندوں کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ دانے کا بھی انتظام کیا، اور 4 پائیوں کے لیے بھی پانی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی کچھ نہ کچھ ڈالنے لگا، کیونکہ میں پرندوں اور جانوروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، اس لیے پرندوں اور جانوروں کا نصیب میرے نصیب کے ساتھ جڑ گیا۔ جس کے بعد وہ میرے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، جیسے یہ شخص ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اور ہمیں بھوکا سونے نہیں دیتا، یا اللہ تو بھی اسے کبھی بھوکا سونے نہ دینا۔ یا اللہ، جس طرح یہ ہمارے بھوکے پیٹ کی بھوک مٹھاتا ہے، ہمیں کھانا دیتا ہے، یا اللہ تو کبھی بھی اس کو بھوکا نہ سونے دینا۔ جس کے بعد اس شخص کا کہنا تھا، جب اتنے سارے پرندے اور جانور میرے لیے دعا کرتے تھے اور ان کی قسمت یعنی ان کا نصیب بھی میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب کھول دیے۔ میری دکان پر اتنے گاہک آنے لگے کہ پہلے پہل تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنے گاہکوں کو میں اکیلا کیسے سنبھالوں۔ جس کے بعد میں نے ملازم رکھے تو ملازم بھی کم پڑنے لگے۔ شروع میں میری دکان پر ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور پھر میں نے ایک اور دکان کھولی، اور اب اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنا کاروبار ہے کہ مجھے خود نہیں پتہ رہتا کہ میرا کاروبار کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، اور یہ سب صرف اس لیے ہوا کہ میں اپنے نصیب کا صدقہ نکالتا ہوں۔ بہت سے جانداروں کے نصیب ملا لیے ہیں، اور اب صرف مجھے اپنے نصیب کا نہیں بلکہ دوسرے پرندوں اور جانوروں کے نصیب سے بھی ملتا ہے۔ جو رزق مجھے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسی رزق میں سے آگے پرندوں اور جانوروں کو بھی کھلاتا ہوں، اور یہی صدقہ میرے نصیب کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی غربت سے پریشان ہو چکا ہے، وہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے نقصان ہی اٹھاتا ہے، جس طرف جاتا ہے اس کا کام نہیں بنتا، تو اسے چاہیے کہ وہ پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالنا شروع کر دے۔ شروع میں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پانی رکھ دیں، شروع میں پانی رکھیں، اور جیسے ہی آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں آپ کھانے پینے کے لیے بھی جانوروں اور پرندوں کو کچھ ڈالنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا نصیب بدل جاتا ہے۔ جبکہ اس شخص کا کہنا تھا کہ میں جو تیسرا کام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو چند بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازنے کے لیے چنا ہوتا ہے، میں ان چنیدہ بندوں سے اپنے لیے دعا کروایا کرتا ہوں۔ یہ سن کر داتا علی حجویری حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے کون سے ہیں؟ جس کے بعد اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو ہی آزمائش میں ڈالتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت نوازنا ہوتا ہے۔ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی میں آزمائش ڈالتا ہے، اس لیے جو شخص بھی آزمائش میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ جیسے کہ ایک بار ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی پکی کی، لیکن کیونکہ وہ غریب شخص تھا اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی ٹھیک طرح سے کروا پاتا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے خاموشی سے اس شخص کی مدد کی، اور جب اس شخص کی آزمائش میرے دیے گئے پیسوں سے ختم ہو گئی تو وہ اپنی آزمائش میں کامیاب بھی ہو گیا، اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بندہ تھا، کیونکہ آزمائش میں تھا، اس کی جو دعائیں تھیں وہ مجھے لگی، جس کے بعد میری اور ترقی ہو گئی۔ اس شخص کا کہنا تھا اسی طرح جو یتیم خانے کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی چنیدہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی آزمائش میں ہوتے ہیں۔
میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اسی طرح جو لنگڑے لولے ہوتے ہیں، جن کو کسی بھی قسم کی مجبوری کا سامنا ہوتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اس طرح جو شخص بھی مشکل میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، وہ چنیدہ بندہ ہوتا ہے، اور میں چنیدہ بندوں کی یعنی جو آزمائش میں بندے ہوتے ہیں ان کی مدد کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، اتنی دولت دی ہے کہ میرے پاس حساب ہی نہیں کہ میرے پاس دولت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے۔ میں تو اس چیز کے لیے پریشان رہتا ہوں کہ اتنی دولت کو سمیٹوں کیسے، اتنے زیادہ پیسوں کو سنبھالوں کیسے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو یہ جو 3 صدقے بتائے ہیں، یقین مانیے پھر جو کوئی اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے ان 3 کاموں کو کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی قسمت اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ بہت سے بہن بھائیوں کے پیغام میرے پاس آتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں مولوی کا بتایا ہوا، فلاں عالم کا بتایا ہوا وظیفہ کیا، لیکن کسی وظیفے نے ہماری قسمت نہیں بدلی، ہمارے مسائل پریشانیاں ویسی کی ویسی ہیں۔ زیادہ تر لوگ ظاہر بات کرتے ہیں، پیسے کے حوالے سے پریشان ہیں، تو میں انہیں یہی جواب دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ توبہ کرو، آپ کے جو گناہ ہیں آپ ان پر شرمندہ ہوں، اور دوسرے نمبر پر آپ نیک کام کرنا شروع کر دو۔ آپ اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگ جائیں، جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں۔ جس دن آپ اللہ کی مخلوق، اللہ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا، اور یقین مانیے پھر جس کسی کے کام اللہ کرتا ہے اس کے کام کبھی بگڑتے نہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اسے صرف کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی نہیں ملتی۔ جتنا ممکن ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، استغفار کریں، اور جو گناہ ہو بھی جائے ان پر مایوس نہ ہو جائیں کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کی بھی معافی مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگے رہیں، اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگے رہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، بے زبان جانوروں کی مدد کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، اور اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ اور آپ کا جو بھی کام ہے، بے شک آپ نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں لگے رہیں، پھر دیکھیں کامیابی آپ کا نصیب بن جائے گی، اور جو کچھ آپ دنیا میں چاہتے تھے وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کے بٹن کو دبا دیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔